جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیر حملہ کر دے گا. یہ اتنی غیر ذمہ داری ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. I assure my brother کہ we are all the armed forces are fully alert and as they were alert during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے. سیز فائر از ہولڈنگ آن بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے, کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا. اور جو کریں گے ان کا ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا. اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے, میزائل فیسلٹی ہے, اس کو ڈیولپ کیا ہے یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تباہی جس طرح ہو رہی تھی اس کے بعد انہوں کو ہوش آئی. ہم نے نہیں کسی کو اپروچ کیا کہ جی آئیں یہ جنگ بند کروا دیں. وہ ان کو انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں پوچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو نیور وانٹڈ وار, یہ تو ہم نے شروع ہی نہیں کی. پہلگام پہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا, اس کے بعد انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہم نے آفر کر دی. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کیوں یہ آفر کرتے. تو ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیر حملہ کر دے گا. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 28 میں 1998 کو لکیلی I was part of the team with میاں نواز شریف جس نے NDC میں یہ NDC ہوتا تھا نیشنل ڈیفنس کالج, اور اس میں جو بریفنگ دی گئی جنرل جاگیر کرامت نے جو فیصلہ کن ڈے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے بٹن دبانا ہے اور ہم نے اپنے تجربے کرنے ہیں. وہ جو جتنی آفرز تھیں آپ کو بھی پتہ ہے $5 بلین کا پیکیج, وہ یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی 5 کال, وہ سارا ایک طرف. تو لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اٹ از فار دی پرپز آف اور سیلف ڈیفنس, یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے. چونکہ انڈیا نے کیا ہے ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے, اور اس ریجن میں پیریٹی کے لیے, اس ریجن میں امن کے لیے, اس ریجن میں سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے. تو کیا 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی, وی ہیو دا سپرمیسی اوور پاکستان, وی آر مچ ابو دیم, وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو دس ریجن. اور سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک, جب انڈیا نے خود امریکہ کو کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو بند کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں. مجھے 8:15 بجے کال آئی سیکرٹری روبیو کی, اور میں فورن آفس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اپنا انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, کیونکہ ہم اپنا آپریشن اس رات جو 1:30 بجے ہم نے فیصلہ کیا رات کو, وہ صبح 4 سے 8 بجے کے درمیان ایونٹ ہونا تھا, ہو گیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تباہی جس طرح ہو رہی تھی اس کے بعد انہوں کو ہوش آئی. ہم نے نہیں کسی کو اپروچ کیا کہ جی آئیں یہ جنگ بند کروا دیں. وہ ان کو انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں پوچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو نیور وانٹڈ وار, یہ تو ہم نے شروع ہی نہیں کی. پہلگام پہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا. ایران نے تاریخ میں پہلی بار امریکی ساختہ F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا. ایرانی فوج نے میڈیا کو بتایا کہ ایران کی مغربی فضائی حدود میں ایک F-35 کو ایرانی دفاعی نظام نے ہٹ کیا, جس کے بعد پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی کمانڈوز نے کچھ دیر بعد پائلٹ کو حراست میں لے لیا. اس سے پہلے ایرانی سرکاری ٹی وی تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا تھا کہ صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو گئی ہے. آج صبح ایران نے جو ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر. وقار صاحب, آپ اس جنگ کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر ہم اس کا اوورال جائزہ لیں
تو جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی تباہی پر منتج ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اپیرنٹلی شاید یہ میری گفتگو جو ہے یا میرا نتیجہ جو میں نے نکالا ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن سب سے بڑی متھ یہ ٹوٹی ہے کہ کیا اسرائیل ڈسپینسیبل ہے یا نہیں ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ تھا، چاہے وہ آئرن ڈوم کو لے کے تھا، چاہے وہ ان کی ملٹری مائٹ کے لیے تھا، چاہے وہ امریکہ اور ویسٹ کی ان کے ساتھ سپورٹ کے لیے تھا، جس بھی وجہ سے وہ امیج بنا ہوا تھا وہ تو زمیں بوس ہو گیا ہے. جی جس طریقے سے منظر نامہ ہم دیکھ رہے ہیں یا جو امیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں اسرائیل کے اندر سے، جس طرح کی فوٹیج دکھائی دے رہی ہے، وہ لوگ جو معصوم بچوں کی لاشوں پر لڈیاں ڈالتے تھے، خاص طور سے خواتین فوجی، ان کی بے غیرتی کے وہ منظر میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. وہ بے غیرت قوم پچھلے 3 دن سے بنکروں سے نہیں نکلی ہے. وہ جو بہت بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے، بشمول یہ بے غیرت جو ہے نیتن یاہو، وہ بنکروں میں پچھلے 3 دن سے. اب اس سے آپ امپیکٹ کا اندازہ لگا لیجئے کہ اسرائیل کے اوپر اس جنگ کے کیا امپیکٹ ہیں. جی جیسا آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، بہت سارے امپورٹنٹ شہر ہیں، ان کے حیفا ہے، ایلات ہے، یہ ان کے بڑے مضبوط قلعے سمجھے جاتے ہیں. وہاں پر جس طریقے سے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوز ہوئی ہیں، جس طرح سے فوجی ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جس طرح سے ایئرپورٹ کو برباد کیا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ فیل ہوا ہوگا اسرائیلی قوم کو کہ جنگ ہوتی کیا ہے. پہلے تو وہ اپنے شہر سے باہر جنگیں لڑتے رہے، چاہے وہ لبنان تھا، چاہے وہ غزہ تھا. پہلی دفعہ ہیٹ پہنچی ہے ان تک تو انہیں پتہ لگا جنگ کیا ہوتی ہے. میں اقرار کر رہا ہوں یہ کہ انسان ہونے کے باوجود جب میں نے تل ابیب سے اٹھتی چیخیں سنی ہیں تو مجھے ایک طرح کا سکون ہوا. میں بالکل اقرار کر رہا ہوں اس بات کا، اس لیے کہ میرا بہت دل دکھی تھا وہ چیخیں سن کے جو غزہ سے ہم تک پہنچتی تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرپوک اسرائیل کا اب حال یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ دیکھیں جی سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. بالکل وہ بے غیر تو یہ جو آپ نے لبنان میں کیا تھا، یہ جو آپ نے غزہ کو زمین بوس کیا ہے، یہ جو آپ نے سیریا میں کیا ہے، یہ سول آبادیاں نہیں تھی. یہاں انسان نہیں بستے تھے، انسان صرف اسرائیل میں بستے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اور ابھی ایران کو بھی یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اب آپ کے رہائشی جو ہیں وہ اس کی قیمت ادا کریں گے. دیکھیے یہ دھمکیاں اب ڈیسپریٹ ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہے. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جرنیل بھی اب ایک پینٹ فالتو لے کے بریف کیس میں ساتھ چلتے ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ایران نے کر چھوڑا ہے. اور دیکھیں اس ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جب ایران نے ریزسٹنس کی ایک مثال قائم کی ہے، اپنے سے بہت بڑی قوت، اس کے ساتھ پورا ویسٹ ہے، اس کے ساتھ پورا امریکہ ہے، ان کی ویپنری ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کے فوجی اڈے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. اس سب کچھ کے باوجود تو رویہ بدل رہا ہے اسلامک ورلڈ کا. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ جو سعودی عرب کا بیان ہے اس جنگ کے حوالے سے، آپ کا کوشچن ہے اس کے اوپر سائپرس کے ہم بات کریں تو اس میں یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کا ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وزٹ ہوتا ہے تو یہ ایک آپ کی ڈپلومیٹک سکسیس ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا وزٹ کنفرم ہوتا ہے. پھر اس کی جب ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو وہ اس کی سکسیس ایک اور نیکسٹ اسٹیپ میں چلی جاتی ہے. مطلب آپ کی جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں وہ تھوڑی اور اسٹرانگ ہوتی ہیں. آپ کا ایک انڈائریکٹ میسج جا رہا ہوتا ہے ٹو یور اینیمیز، ٹو یور نان ایلیز اینڈ ٹو دا ورلڈ کہ واٹ ایگزیکٹلی وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان دا فیوچر، اور ہم پلان کیا کر رہے ہیں. اور کچھ انسیڈ جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح سے ایڈریس کی جاتی ہیں. تو نریندر مودی وزٹ کر رہے ہیں سائپرس کا. سائپرس کی سٹوری جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی جو ہے سائپرس کو رول کرتا ہے، نارتھ پارٹ آف سائپرس. اس کی اپنی سوورینٹی، اپنی انڈیپینڈنس نہیں ہے. سائپرس کلیم کر رہا ہے کہ ہمیں ہماری چیز دی جائے، لیکن ٹرکی ابھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس کی گرپ ہے. ٹرکی تو کہتا ہے یہ ایک آزاد کنٹری ہے اور یہ کوئی جو ہے ساؤتھرن سائپرس کا حصہ نہیں ہے نا. اصل میں دیکھیں آپ ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا وہ آپ ایکسپریس اسی طرح سے کرتے ہیں. اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آج تک انڈیا نے اس چیز کو ایڈمٹ کرنا پبلکلی ایک دفعہ بھی نہیں کیا کہ جی کشمیر ہم آکوپائی کشمیر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دس از دا پارٹ آف دا انڈیا اینڈ دا پیپل آف دا کشمیر آر ویری ہیپی بائی بینگ اے پارٹ آف دا انڈیا. سو دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری اور وٹ ایور. تو یہ بولا ایسے ہی جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے، کس طریقے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے کیا تھاٹس ہیں، ان کے کیا بلیفس ہیں، ان کی ول کیا ہے، بیسیکلی ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کو سپریس کیا جاتا ہے.
इजराइल और ईरान के बीच लगातार 5वें दिन जंग जारी है। ईरान की ओर से मंगलवार को कोई मिसाइल इजराइल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजराइल लोगों को बंकरों का छिपना पड़ा। इजराइल के अधिकारियों ने लोगों की बंकरों के पास रहने को कहा। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि उसको लहरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण और लगातार ईरानी राजधानी पर हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भी इजराइल शहरों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी देते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि बेहतर के लोगों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए। ट्रंप का ये बयान ने ईरान के साथ साथ वैश्विक नेताओं के बीच भी खलबली मचा दी है। इन सब से बीच व्हाइट हाउस ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जी7 सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट रहे हैं। आग को भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना स्थिति को शांत करने में मदद करेगा, बल्कि इससे संघर्ष और बढ़ेगा और फैलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाको ने ईरान इजराइल संघर्ष द्वारा ट्रंप की टिप्पणी के बारे में कुछ जानने पर कहा। ट्रंप ने ईरान को अमेरिका संपत्तियों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि हम इतनी बुरी तरह से पेश आएंगे कि ये ग्लव्स ऑफ जैसा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान जानता है कि हमारी सेना को नहीं छूना। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति वेस और स्टीव